ہماری ذمہ داری یہ ہے، ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے، آج ہماری خواہش کوشش مانگ نیڈ یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کے طریقے، اپنے نبی کے احکامات، اپنے نبی کے فرامین، اپنے نبی کی تعلیمات، اپنے نبی کے ارشادات کو اپنا حرز جان بنا لیں۔ اس پروگرام میں آنے کا مقصد نہ سبحان اللہ کہلوانا ہے، نہ جوش خطابت دکھانا ہے، نہ مجمع اکٹھا کرنا ہے۔ خدا کی قسم اگر نام و نمود کے لیے ہم یہاں ہیں، پھر کوئی ہمارا رتبہ اللہ کے ہاں قیامت میں نہیں ہے۔ حبا منصورہ کہہ کر یوں پھونک میں اڑا دیا جائے گا، لیکن رتبہ اور مرتبہ تب ہے جس وقت ہم اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوں۔ آج اس پروگرام کا میسج، خلاصہ، سبق، درس یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے کے بعد شرکاء میں ہر شریک یہ بات کا تہیہ کر کے اٹھے کہ میری زندگی وہ نجی ہوگی یا ظاہری ہوگی، گھریلو ہوگی یا باہر کی ہوگی، دفتری ہوگی یا گھر کی ہوگی، تاجرانہ ہوگی یا پیرانہ ہوگی، میری زندگی میں میرے پاک پیغمبر کی سنتیں زندہ ہوگی۔ میرے دوستو، میں ایک بات مزید عرض کرتا ہوں، میرے پاک پیغمبر کے رتبوں پہ بات چلی تو ایک رتبہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ آئیے حضور پاک علیہ السلام کا رتبہ دیکھنے کے لیے قرآن کریم کھولیے۔ ابھی آیات سے پہلے آپ کو 2 صفحے ملیں گے جسے اسماء الحسنہ کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، اللہ کے نام نامی مبارکہ ہیں۔ اگر قرآن کریم کے آخر پہ جائیے، رسول پاک علیہ السلام کے نام ملیں گے۔ حضور پاک کے نام تو وہاں کئی ہیں، اگر آپ دیکھیں آپ کو نام نظر آئے گا، محمد، احمد، حامد، محمود، طیب، قاسم، عاقب، فاتح، شاہد، مشہود الی آخرہ۔ آپ نام پڑھتے جائیے، لیکن میں آج کی گفتگو میں جن 2 ناموں پر بات کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھنا۔ وہ نام یہ ہے، حضور پاک کے ناموں میں ایک نام الاول ہے، حضور پاک سب سے پہلے ہیں۔ ایک نام الآخر ہے، حضور سب سے آخری ہیں۔ اگر یہ 2 نام آپ پڑھیں، الاول بھی ہے، الآخر بھی ہے۔ الاول کا معنی پہلے پیغمبر، الآخر کا معنی آخری پیغمبر۔ الاول کا معنی سب سے پہلے آنے والے، الآخر کا معنی سب سے آخر میں آنے والے۔ عام بندے کے ذہن میں اشکال و سوالات کی لسٹ کھڑی ہو جائے گی، وہ کہے گا اللہ کی باتوں میں تعارض نہیں ہے، اللہ کی باتوں میں مخالفت نہیں ہے، اللہ کی باتوں میں تضاد نہیں ہے۔ اللہ جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ کھلی ہوتی ہے، واضح ہوتی ہے، اس پر کوئی سوال نہیں اٹھ سکتا، لیکن ہمارے عقل و اذہان اس پر آخر ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک کو اللہ پہلا پیغمبر بھی کہتے ہیں، حضور پاک کو آخری پیغمبر بھی کہتے ہیں۔ بھائی جو پہلا ہوتا ہے عموماً وہ آخری نہیں ہوتا، اور جو آخری ہوتا ہے وہ پہلا نہیں ہوتا۔ میں اس پروگرام کی اگزامپل دے رہا ہوں۔ یہ پروگرام شروع ہوا، اس پروگرام میں جو پہلا شریک ہوا وہ آخری نہیں ہے، جو آخری ہوگا وہ پہلا نہیں ہے۔ یا اسٹیج کی مثال لیجئے، جس نے پہلے گفتگو کی ہے وہ آخری نہیں ہے، وہ پہلا ہے۔ جو آخر میں گفتگو کر رہا وہ پہلا نہیں ہے، وہ آخری ہے۔ پتہ چلا جو آخری ہوتا ہے وہ پہلا نہیں ہوتا، جو پہلا ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہوتا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ اعتراض کیا ہے؟ یہ معمہ کیا ہے؟ یہ سوال کیا ہے؟ اس اشکال کا جواب کیا ہے؟ کیا ینحل ہے یا لا ینحل ہے؟ یہ حل ہوتا ہے یا حل نہیں ہوتا؟ میرے دوستو، جب اس قسم کا کوئی اعتراض آئے تو اللہ پاک نے علماء احناف، علماء دیوبند کو وہ رتبہ دیا ہے، وہ مرتبہ دیا ہے، وہ درجہ دیا ہے، وہ صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ اگر اعتراض شریعت پہ آئے جواب علماء دیوبند دیتے ہیں۔ اعتراض علماء دیوبند پہ آئے جواب اللہ کے قرآن سے ملتا ہے۔ اگر یہ اعتراض آیا، اس کا جواب اگر آپ علماء دیوبند کے علوم کو مطالعہ کیجئے، آپ علماء دیوبند کی تعلیمات کو پڑھیے، افادات کو سرچ کیجئے، تو آپ کو اس کا جواب بڑی بخوبی ملتے ہوئے نظر آئے گا۔ قاسم العلوم والخیرات، بانی دارالعلوم دیوبند،
حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ حضرت نانوتوی کے علوم کو اٹھاتے ہیں، باتیں ان کی ہوں گی، لفظ میرے ہوں گے، مطلب میرا ہوگا، مفہوم ان کا ہوگا، میں عوامی لہجے میں علمی بات کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں یہ تو عام بندوں کی باتیں ہیں کہ جو اول ہوتا ہے وہ آخر نہیں ہوتا، جو آخری ہوتا ہے وہ اول نہیں ہوتا۔ کہا لیکن اگر خواص میں دیکھو کچھ مثالیں ایسی ہیں جو کسی حیثیت سے اول بھی ہیں اور دوسری حیثیت سے آخر بھی ہیں۔ کہا اگر دیکھیں ایک بندے کی مثال لیجئے، ایک بزرگ اپنے باپ کا بیٹا ہے لیکن اپنے بیٹے کا والد ہے، اب بندہ ایک ہے، نسبت دادے کی دیکھیں تو یہ بیٹا ہے، نسبت بیٹے کی دیکھیں تو یہ ابو ہے۔ بندہ ایک ہے، اس کے بیٹے کو دیکھو تو یہ والد ہے اور اس کے والد کو دیکھو تو یہ بیٹا ہے۔ کہا نسبتیں بدل جائیں، جہتیں بدل جائیں، ترتیبیں بدل جائیں تو دو چیزیں ایک چیز میں جمع ہو سکتی ہیں۔ کہا اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کی حیثیت اولیت بھی ہے، حضور پاک علیہ السلام کی حیثیت اخرویت بھی ہے۔ تو کہا وہ کیسے؟ اب توجہ رکھنا، جلال پور پیر والا کے مسلمانوں، میں علوم نانوتوی کو حلوہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا اے لوگو، اگر تم نے کبھی گول دائرہ لگانا ہو کہ ہم ایک کاغذ پہ گول دائرہ لگاتے ہیں، ٹیڑھا نہیں ہو سیدھا ہو، وہ ٹیڑھا نہیں ہو، بالکل صحیح پراپر طریقے پر اس کو گول دائرہ لگا دیا جائے، تو کہا آپ کے پاس ایک بلینک پیپر ہونا چاہیے، ایک صاف کاغذ ہونا چاہیے، صاف کاغذ کے اوپر آپ گول دائرہ لگائیں گے۔ توجہ رکھنا، میں یہ سمجھا رہا ہوں، میرے ہاتھ کی ہتھیلی کو کاغذ سمجھیے، میرے ہاتھ کی ہتھیلی پر یوں دکھا رہے ہیں کہ ہم نے گول دائرہ لگانا ہے۔ اس کے لیے ضرورت کیا ہے؟ کہتے اس کے لیے ایک آلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے گول دائرہ سیدھا لگتا ہے، وہ آلہ لے لیں تو گول دائرہ سیدھا اندازے سے لگائیں، گول دائرہ ٹیڑھا بن جائے گا، وہ لکیر ٹیڑھی بن جائے گی۔ کہتے ہیں وہ آلے کا نام کیا ہے؟ کہا وہ آلہ پلکار ہے۔ پلکار اس چیز کو کہتے ہیں جس کی دو نوکیں ہوتی ہیں، ایک نوک میں چونچ ہوتی ہے، ایک نوک میں ہینڈل ہوتا ہے۔ جس نوک میں ہینڈل ہوتا ہے وہاں پین یا پینسل اور قلم کو وہاں پر پھنسا کر پیچ کو کسا جاتا ہے، ایک طرف پین ہو جاتا ہے، ایک طرف اس پلکار کی چونچ ہو جاتی ہے۔ پہلے چونچ کو رکھتے ہیں، جب چونچ درمیان میں صفحے کے اوپر آ جائے پھر پلکار کو گھماتے ہیں کہ یہ دائرہ بالکل ٹھیک لگ جائے۔ اگر چونچ درمیان میں ہوئی پین گھومے گا، قلم گھومے گی، پینسل گھومے گا، اور جب پینسل گھومے گی وہ دائرے کی شکل وجود میں آ جائے گی۔ پلکار کی نوک کو جب رکھتے ہیں تو پلکار کی نوک پہلے رکھی جاتی ہے، دائرہ بعد میں بنتا ہے۔ نوکیں دو تھی، جب پلکار کی پہلی نوک صفحے کے اوپر رکھ دی تو اس سے ایک نقطہ بن جاتا ہے اس کے رکھنے کی وجہ سے، لیکن وہ نقطہ نظر نہیں آتا، وہ نقطہ پلکار کی نوک کے نیچے بنتا پہلے ہے لیکن چھپا رہتا ہے، پھر دائرہ بنتا ہے، دائرہ بنتا بعد میں ہے، نظر پہلے آتا ہے۔ وہ ڈاٹ اور نقطہ جو پلکار کی نوک سے بنا تھا بنتا پہلے ہے، نظر بعد میں آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ جب پلکار اٹھا لیں تو دائرہ تو پہلے نظر آ گیا لیکن وہ نقطہ جو پہلے بنا تھا نظر بعد میں آیا، پتہ چلا دائرہ بنا بعد میں ہے، نظر پہلے آیا ہے، نقطہ بنا پہلے ہے، نظر بعد میں آیا ہے۔ کہا اسی طرح سرور کائنات کے اس نام الاول الآخر کو سمجھیے۔ حضور پاک علیہ السلام کائنات کے وہ اعلیٰ درجے کے فرد ہیں۔ جب اللہ کریم نے یہ بات طے کی کہ میں نے کائنات کو وجود دینا ہے تو سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد سجایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا۔ تو محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کا شاہد و مشہود میں ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا کہ جب اس کائنات کو وجود میں لایا جانے لگا تو یہاں طے ہوا یہاں عوام بھی بنے گی، مخلوقات بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، علماء بھی ہوں گے، اتقیاء
بھی ہوں گے, اصفیاء بھی ہوں گے, مفسرین بھی ہوں گے, محدثین بھی ہوں گے, مشائخ بھی ہوں گے, تو انبیاء بھی ہوں گے. انبیاء کے سردار کو سرداری کے تاج دے کر سب سے پہلے تاجدار کیا گیا تو وہ ذات محمد کریم علیہ التحیت و تسلیم کی تھی, وہ ذات اقدس آقا نامدار کی تھی. سب سے پہلے حضور پاک نے فرمایا اول ما خلق اللہ روحی, اللہ نے سب سے پہلے میرا وجود بنایا, میری روح کے لیے تہ تخلیق فرمائی. تو پہلے حضور پاک کو وجود میں لانے کا فیصلہ ہوا, بعد میں باقیوں کا ہوا. فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم علیہ السلام لمنجدل فی طینتہ, رب نے مجھے ختم نبوت کے تاج سے تاجور کرنے کا فیصلہ فرما دیا. ابھی آدم علیہ السلام کا پانی پانی میں تھا, مٹی مٹی میں تھی, اس وقت حضور پاک علیہ السلام کو بنانے کا فیصلہ ہوا. پھر بعد میں دائرہ نبوت دے کر انبیاء کو بھیجا گیا. تو فرمایا حضور پاک وجود میں اول ہیں, ظہور میں آخر ہیں, بنے پہلے ہیں, آئے بعد میں ہیں. کہا جیسے وہ دائرہ پلکار بنا, نقطہ پہلے بنا, دائرہ بعد میں بنا, جو پہلے بنا نظر بعد میں آیا, جو بعد میں بنا نظر پہلے آیا. کہا اسی طرح ذات رسالت ہے, حضور پاک علیہ السلام وجود میں اول ہے, ظاہر ہونے میں آخر ہے. الاول بھی ہے, الآخر بھی ہے. میری بات کا مطلب رب کائنات نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رتبہ مرتبہ دے کر آپ کو اور میرا نبی بنایا.